صہیونی عزائم و خطرات، ظلم و زیادتی کرنا اور لوگوں کو ناحق قتل کرنا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو شہید کرنا یہودیوں کی پرانی ریت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت غضب فرمایا اور انبیاء کرام علیہم السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ صہیونی یہودیوں کے مظالم دنیا کے سامنے ہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان عزائم و منصوبے ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ مثلا ان کا منصوبہ گریٹر اسرائیل یعنی ایک بہت بڑی یہودی سلطنت قائم کرنا ہے۔ 6 جنوری 2025 کو پھر سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا گیا، جس میں فلسطین، شام، لبنان اور اردن کے علاقوں کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا۔ ان کا منصوبہ ہے کہ وہ ان تمام ممالک پر ظالمانہ طریقے سے قبضہ کر کے انہیں ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً مسجد اقصیٰ کی عمارت کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، صہیونی منصوبہ ہے کہ عالمی میڈیا پر کنٹرول رکھا جائے، یوں ہی عالمی معاشی، مالیاتی اور تعلیمی ادارے بھی صہیونیوں کے زیر اثر ہوں، تاکہ میڈیا ان کے مظالم کو نہ دکھائے۔ تعلیمی اداروں کے ذریعے وہ نئی نسل کی اپنی مرضی کے مطابق ذہن سازی کر سکیں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے کمزور ممالک پر دباؤ ڈال سکیں۔ حالات پر نظر رکھنے والے افراد بخوبی جانتے ہیں کہ صہیونیوں کے ان عزائم کے اثرات کسی حد تک دکھائی بھی دے رہے ہیں۔